ایک روایت مرزا صاحب آپ نے پیش کی، مستدرک حاکم کی روایت 4769 نمبر روایت پیش کی آپ نے استدلال میں کہ انسان کوئی مرد اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد۔ تو آپ نے روایت پیش کی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو غسل دیا۔ مستدرک حاکم کی 4769 نمبر روایت ہے۔ آپ جو لوگوں کے سامنے واویلا کرتے رہتے ہیں جی صحیح روایات، صحیح الاسناد روایات، ضعیف روایات فتنہ ہیں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں، لوگ تو ضعیف روایات پیش کرتے ہیں، میں نے یہ جناب جہاد کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، تو آپ کو کیوں پتہ نہیں چلا کہ اس روایت میں 3 علتیں ہیں؟ اس روایت میں 3 علتیں ہیں۔ تو آپ کا دعویٰ بالکل غلط ہے، آپ یہ دعویٰ چھوڑ دیں، علال اعلان کہہ دیں کہ میں ضعیف روایتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلے بھی ہم نے اس بات کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا ہے، کلپ بھی الحمدللہ وہ لوگوں کے سامنے پہنچ چکے ہیں، ویڈیوز پہنچ چکی ہیں کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں ضعیف روایات پیش نہیں کرتا یا ضعیف روایات سے میرا پمفلٹ پاک ہے۔ پمفلٹ یہ 5B جو ہے نا ریسرچ پیپر، یہ خصوصاً یہ اس کی بات ہم کر رہے ہیں، باقیوں میں بھی ہیں۔ تو اس میں آپ نے کہا کہ اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت سے پاک ہے، یہ سرے ورق پر آپ نے لکھا، اور آگے جا کر وہی جو امام المدلسین ہوتے ہیں جب اس سے کوئی بریلوی بھائی استدلال کر رہا ہے یا کوئی اہل حدیث سے استدلال کر رہا ہے، اس میں اگر کوئی مدلس ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی صحیح اور میں ان کو پھکی دے رہا ہوں اور یہ ان کو جناب یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ یہ دین میں فتنہ ہے، یہ تدلیس والی روایات ہیں، اور اپنے پمفلٹ میں وہی امام المدلسین امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی آن والی روایت آپ نے پیش کی ہے اور اسے کہتے ہیں میں نے علم جمع کر دیا لوگوں کے لیے جناب، کیونکہ کسی نہ کسی نے تو صحیح کہا ہوا ہے، تو کسی نہ کسی نے تو ان روایات کو بھی صحیح کہا ہے مرزا صاحب جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ مردود ہیں، وہ باطل ہیں، وہ جعلی ہیں۔ مسند احمد کی وہ روایت آپ ہر لیکچر میں تقریباً پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دی گئی اور ساری سند بالکل متصل اور صحیح ہے، سوائے امام حسن بصری کی تدلیس کے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر تدلیس کو نہ مانے تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان لگتا ہے اور آپ کی شان میں کمی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو بتانے کے لیے ہے نا یہ کہ جعلی روایت ہوتی ہے، تدلیس کی وجہ سے جعلی بھی ہو جاتی ہے، اور تدلیس کو نظر انداز کر دینا اور روایت کو قبول کر لینا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور پھر آپ نے خود کہا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہوئے اس روایت کو صحیح یا حسن کہہ دیا، تو ان کا موقع باطل ہے۔ تو ہم نہیں البانی کے ساتھ، البانی کے صحیح کہنے سے ہم کیا ہیں، اس کے ساتھ ہیں۔ گویا آپ کے نزدیک بھی اگر تدلیس کا مسئلہ ہو یا سند میں کوئی اور اصولی علت موجود ہو اصول حدیث کے اعتبار سے، تو اگر کوئی محدث اسے صحیح بھی کہہ دے تو وہ پھر بھی فتنہ ہے، وہ پھر بھی جعلی ہے، وہ پھر بھی خود ساختہ ہو سکتی ہے، وہ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا پھر بھی اس کی سند ضعیف ہے۔ تو لیکن آپ کے اپنے حق میں اگر کوئی آ جائے تو سارے اصول پیچھے کے رہ جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی نے محدث نے صحیح کہا ہوا ہے۔ اب یہ جو روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا، تو یہ روایت عون بن محمد بن علی ایک راوی، دوسرا ہے عمارہ بن المہاجر، اور تیسری ہے ایک عورت ہے ام جعفر جو والدہ ہے عون بن محمد بن علی کی۔ یہ تینوں جو لوگ ہیں یہ مجہول ہیں، ان کے بارے میں کوئی توثیق ثابت نہیں ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ثقات میں ذکر کیا، اور وہ تو معروف قاعدہ ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ دیگر سارے علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اکیلے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی توثیق معتبر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مجہول راویوں کی توثیق کرتے تھے۔ ان کا ایک قاعدہ تھا کہ جس کے بارے میں جرح نہیں ہے وہ ثقہ ہے، یعنی مجہول ان کے نزدیک ثقات میں داخل ہوتے تھے، لہٰذا یہ تو ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ متقدمین میں سے کسی ایک معتبر امام کی آپ توثیق پیش کریں، آپ پیش نہیں کر سکیں گے۔ اس کے خلاف ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ام جعفر ہیں ان کو تقریب و تہذیب مقبولہ لکھا ہے۔ مقبول وہ راوی ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی توثیق حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پہنچی ہوتی، تو اس کو لکھ دیتے ہیں کہ اگر اس کی کوئی توثیق مل جائے گی یا اس کی کوئی مطابقت یا شواہد مل جائیں گے تو یہ روایت قابل قبول ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ یہ تو مقبولہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی یہ عورت ہیں، راویہ ہیں جن کے حالات زندگی توثیق کے حوالے سے میرے تک نہیں پہنچے۔ علامہ بصیری نے مصباح الزجاجہ میں جلد 2 صفحہ 53 میں لکھا ہے کہ ام عون مجہولہ ہے، انہوں نے بھی مجہولہ کہہ دیا۔
اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ ضعیفہ میں جلد 2 صفحہ 396 میں لکھا کہ عون بن محمد بھی مجہول ہے اور اس کی والدہ جو ہیں ام جعفر وہ بھی مجہولہ ہیں۔ تو یہ جہالت پر اس کی سند کا مدار ہے، یعنی 3 راویوں میں جہالت پائی جاتی ہے۔ ایک بھی راوی مجہول ہو تو آپ نے خود کہا کہ مجہول راوی کی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، اور اس کو بھی جو بیان کرتا ہے بغیر بتائے ہوئے وہ بھی مجرم ہے اور وہ بھی جاہل ڈکلیئر ہوتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول مقدمہ جو آپ نے پڑھایا نا۔ تو اب یہ جو 3 مجہول راوی اس میں آ گئے ہیں، 3 مجہول راوی آ گئے ہیں، تو اس کے باوجود آپ نے اس کو اپنے موقف میں پیش کیا اور اس سے استدلال کیا آپ نے، اس کی وجہ ضعف بتانا تو دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں بتایا کہ ضعیف ہے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تضاد بیانی آپ کے وہاں کیوں پائی جاتی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ اہلیت ہی نہیں ہے سرے سے کہ آپ کسی سند پر حکم لگا سکیں۔ ظاہر ہے جب حکم نہیں لگا سکتے تو پھر آپ اس طرح کسی سے نقل کریں گے۔ اب مثال کے طور پر کسی نے کوئی بات کہہ دی کسی حدیث کے بارے میں تو آپ نے لے لی، اب آپ کو نہیں پتہ شرح صدر کے ساتھ دلیل کے ساتھ کہ اس میں علت ہے یا نہیں ہے، آپ نے تو ویسے ہی آگے بیان کر دیا۔ اب یہ مستدرک کی روایت آپ نے پیش کر دی حالانکہ اس میں 3 مجہول راوی ہیں، تو یہ آپ کی حالت ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے بندے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کلا بندہ کہاں کہاں جاؤں، کلا پڑھا لکھا بندہ کدھر جاواں یار؟ مطلب میں سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دنیا میں اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں میرے جیسا جو لوگوں کو سمجھا سکے اور ان کے مسائل حل کر سکے، اور میں ظاہر ہے کس بات کا جواب دوں؟ آپ نے یہ کہا نا۔ ادھر دعویٰ کیا ہے؟ میں اکیلا بندہ ہوں جو صحیح حق لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، اور ادھر حالت یہ ہے کہ ایک طرف ضعیف روایات کے فتنے کے خلاف لوگوں کو درس دے رہے ہیں اور لوگوں کو کوس رہے ہیں کہ یہ ضعیف روایات پیش کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں یا اپنا عقیدہ اور اس پر عمل استوار کرتے ہیں۔ اپنی حالت یہ ہے کہ 3 مجہول راوی ایک سند میں موجود ہیں اور آپ اس کو استدلال کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہ کئی مواقع پر آپ نے اور بھی کیا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کی، یہ اسی آپ کی مجلس نمبر 10 میں ایک روایت آپ نے پیش کی کہ قرآن اور علی ایک ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ یہ روایت آپ نے مستدرک حاکم کے حوالے سے اپنے یہ پمفلٹ میں بھی پیش کی ہوئی ہے، جو واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد اور 200 روایات جو آپ نے کہا نا ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ، یہ الفاظ آپ نے سارے ورق پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی میں آپ نے ایک اور روایت پیش کی ہے کہ قرآن اور علی ایک ساتھ رہیں گے، قرآن اور علی ایک ساتھ رہیں گے۔ مستدرک حاکم 4628 نمبر، یہ آپ اپنا پمفلٹ کھول کے دیکھ لیں، اگر آپ کو اعتبار نہیں تو اس میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ اور خود آپ نے اسی اپنے علمی تحقیقی مجلس جس کا نام آپ نے رکھا ہے 10 نمبر، اس میں آپ نے یہ پمفلٹ آپ نے لہرا کر دکھایا کہ یہ پمفلٹ میں موجود ہے کہ علی اور قرآن ایک ساتھ رہیں گے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور اس میں ذوف تھوڑا بہت نہیں ہے مرزا صاحب، تدلیس تو چھوٹا ذوف ہے، جہالت کسی راوی کی چھوٹا ذوف ہے، اس میں تو بہت بڑا ذوف ہے۔ وہ کیسے؟ ابو سعید التمیمی راوی ہے اس میں ایک، یہ المستدرک للحاکم کی روایت ہے 4628 نمبر جو آپ نے درج کی ہوئی اپنے پمفلٹ پہ، وہ سکین ہم انشاءاللہ اپنے ادھر سکرین پہ دکھا دیں گے لوگوں کو۔ تو اس میں ابو سعید التمیمی راوی ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متروک ہے یہ راوی، متروک، سخت جرح ہے، سخت جرح، اور یہ جرح راوی کے حافظے پہ نہیں ہے، یہ سند کے اتصال وغیرہ سے تعلق نہیں رکھتی، راوی کے کردار پہ جرح ہے۔ یہ راوی کا کردار ایسا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کی حدیث نہیں لی جاتی، متروک راوی ہے۔ امام ابن معین فرماتے ہیں لیس بشیء شر من رشید الحجری، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، کسی کام کا راوی نہیں ہے، یہ تو رشید الحجری سے بھی برا ہے۔ اور رشید الحجری کے بارے میں، ان کے بارے میں کہ سیء المذہب، برے مذہب والا بندہ تھا، تو امام ابن معین فرماتے ہیں کہ یہ رشید الحجری جو سیء المذہب ہے، برے مذہب والا، یہ اس سے بھی برا ہے۔ اسی طرح امام ابن عدی فرماتے ہیں لیس لہ روایت یعتمد علیہا عن الصحابہ، صحابہ کرام سے اس کی کوئی قابل اعتماد روایت نہیں، اس کی ساری روایتیں ناقابل اعتماد ہیں، کوئی ایک روایت بھی اس کی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور علامہ جوزجانی نے لکھا غیر و ثقۃ نہیں، یہ ثقہ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی اس پر جروحات ہیں۔ تو یہ متروک راوی ابو سعید التمیمی، آپ کو نظر نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ دین میں فتنہ ہے، ایسی روایتیں جن کے راوی متروک ہوتے ہیں، سخت ضعیف ہوتی ہیں۔ اور صرف یہی ایک اس میں مسئلہ نہیں ہے، دوسرا مسئلہ اس میں کیا ہے کہ ابو ثابت مولا ابی ذر اس میں مجہول بھی ہے۔ اکیلی یہی علت بھی اس کی روایت کے ضعیف ہونے کے لیے کافی تھی
کہ ابو ثابت مولا ابی ذر اس میں مجہول ہے، اور اس میں ساتھ متروک راوی بھی ہے، 2 وجہ ضعف ہیں، اور ایک تو سخت ترین وجہ ضعف ہے نا متروک والی، تو پھر بھی آپ نے اس کو اپنے پمفلٹ میں لکھا اور لوگوں کو علم بنا کر پیش کیا. یہ آپ کی حالت ہے مرزا صاحب، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ضعیف روایت فتنہ ہے، ضعیف روایت کے خلاف میں جناب لیکچر دیتا ہوں، میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہوا ہے. تو آپ خود صحیح مسلم کے مقدمے کو اچھی طرح ازبر کیوں نہیں کر لیتے، اور ہر موقع پر آپ اس سے کام کیوں نہیں لیتے؟